إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ محترم بھائی نے بتایا کہ فضیلت الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی ان کا آنا طے تھا، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے تشریف نہیں لائے، اور خود شیخ محترم امن پوری حافظہ اللہ تعالی نے مجھے کال کی۔ میں ان کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں، میں حاضر ہوا ہوں چند گزارشات بہت مختصر انداز سے اس ہستی کے بارے میں کہ جو کاتب قرآن ہے۔ ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ قرآن کریم کی حفاظت اور تدوین، اس میں ایک بڑا حصہ کاتبین قرآن کا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو، اللہ رب العزت کی وحی کو لکھ کر محفوظ کیا۔ ان کاتبین قرآن میں سے ایک عظیم نام ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش، سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ یہ پوری دنیا کے تمام خاندانوں میں سے سب سے معزز خاندان ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ اسی طرح پوری اس کائنات میں، پوری دنیا میں، پوری نوع انسانی میں جتنے قبیلے اور خاندان بنے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ محض تعارف کے لیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان پاؤ۔ لیکن ایک خاندان اس میں سے ایسا عظیم خاندان تھا کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں سے، پوری دنیا کے سارے خاندانوں میں سے خاندان قریش کو، قبیلہ قریش کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ اس خاندان کا تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا خاندان قریش، اسی خاندان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے قریشی ایک فرد ہیں، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ نسبی رشتہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آگے باپ داداؤں میں جا کے خون ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتہ داری بھی قائم کی ہے اسی معزز خاندان سے، جن کو بنو امیہ کہتے ہیں۔ قریش کے آگے کئی قبیلے، کئی خاندان بنے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خاندان جو قریش میں سے جو چھوٹا خاندان آگے بنا وہ بنو ہاشم ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے وہ بنو امیہ ہے، قریشی قبیلہ ہے، اس میں سے ایک خاندان ہے بنو امیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سسرالی رشتہ داری کے لیے بھی اس خاندان کو منتخب فرمایا، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں، اور وہ ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر رشتہ داریاں بھی ہیں، اگر بات اس طرف لے کے گئے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی باقی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خاندانی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش میں سے ہیں، اور نسبی رشتہ داری بھی ہے اور سسرالی رشتہ داری بھی ہے۔ اور پھر اسلام میں عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ متنازع شخصیت ہیں، متنازع شخصیت ہے۔ بھئی متنازع تو لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بھی بنا دیا۔ اسلام کے سب سے بڑے محسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر ساتھ دینے والے، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نص فرمایا، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، پوری نوع انسانیت میں سے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑھ کر انسانات اپنا ساتھ دینے میں اور اپنا مال دینے میں جس نے کیے ہیں اس کا نام ابو بکر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، محسن اسلام، محسن مسلمین، اس کو بھی متنازع بنا دیا۔ لوگوں کی کیا بات ہے؟ غیر مسلموں کی کیا بات ہے؟ قرآن پر ایمان نہ رکھنے والوں کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے والوں کی بات کا کیا اعتبار ہے اگر وہ کسی کو کہیں کہ وہ ہمارے نزدیک متنازع ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو انہوں نے متنازع بنایا۔ وہ عمر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر دیا ہے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ دو بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نام مینشن کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو بندوں کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے، عمر بن خطاب کا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا پھر ہم کبھی بھی مغلوب نہیں ہوئے، ہم کبھی بھی ذلت کی طرف نہیں گئے، پستی کی طرف نہیں گئے، پھر ہم عروج کی طرف گئے ہیں۔ اور وہ عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے آپ گزر جاتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ایسی شخصیت کو بھی لوگوں نے متنازع بنا دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت وہ بڑے لینڈ لارڈ ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے سخی ہیں، صاحب ثروت ہیں۔ آج کے حساب
سے دیکھیں تو کروڑوں روپے ہمارے آج کی کرنسی کے حساب سے ایک ایک موقع پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ لوگوں نے ان کو بھی متنازع بنایا اور الزام کیا لگایا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ بیت المال میں کرپشن کرتے ہیں۔ ایسے لانتی ہیں، الزام دیکھو کہ جو ایسا لینڈ لارڈ ہے، اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا مالدار ہے، کروڑوں روپے ایک ایک موقع پہ اسلام کی خاطر قربان کرتا ہے، اس پہ چند لاکھ کا الزام لگایا کہ اس نے کرپشن کیا۔ اور وہ عثمان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس عثمان کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور جس ہستی کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، لوگوں نے ان کو بھی متنازع بنا ہوا کہ نہیں ہے؟ متنازع ہے نا ان کافروں کے ہاں، ان غیر مسلموں کے ہاں، اسلام دشمنوں کے ہاں وہ متنازع ہے، مسلمانوں کے نزدیک وہ متنازع نہیں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں، شجاع و بہادر بھی ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو بھی متنازع بنایا ہے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جو ان کا نام لے کر ان سے دشمنی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جو ان کی مخالفت کر کے ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ متنازع تو علی رضی اللہ عنہ کو بھی بنا دیا، صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ متنازع شخصیت ہے کہ کچھ لوگ ان سے راضی نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، وہی لوگ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکتے ہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ناموس میں حملے کرتے ہیں، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر الزامات لگاتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، وہ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی بہتان لگائیں اور الزام لگائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے اور کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں۔ اس سے ان کی شخصیت داغدار نہیں ہوتی، اور چاند پر تھوکنے والا اپنے چہرے کو داغدار کرتا ہے، چاند کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ اصحاب رسول تو آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آسمان کے ستاروں کی طرح کہا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے صحابہ کے لیے گارنٹی اور ضمانت ہوں، میں ان کے لیے حفاظت کا سبب ہوں، ایک بہت بڑا بند ہوں صحابہ کے آگے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر میرے صحابہ پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی جو میری وجہ سے رکی ہوئی ہیں، وہ فتنے ان کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ختم نبوت کے حوالے سے دو کذابوں کا مقابلہ کرنا پڑا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، علی رضی اللہ عنہ ہے، ہر ایک نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، پھر امت پر آئے، صحابہ پر آئے، وہ آزمائشیں آئی۔ فرمایا میرے صحابہ بعد والوں کے لیے، میری امت کے لیے حفاظت کا سبب ہے، وہ بند ہے ان فتنوں اور ان گمراہیوں کے آگے جو میرے صحابہ کی زندگی میں نہیں آئے گی، میرے صحابہ کے بعد آئے گی۔ فرمایا کس طرح، میں جس طرح، میرے صحابہ کس طرح ایک بند ہے، رکاوٹ ہے فتنوں اور آزمائشوں کے آگے، جس طرح آسمان کے ستارے اللہ نے آسمان کی حفاظت کے لیے پیدا کیے ہیں، جب تک ستارے موجود ہیں آسمان پر، آسمان ٹوٹے گا نہیں، اور
پھر وحی کی حفاظت بھی کرتے ہیں. جو بدبخت شیطان سننے کے لیے جاتا ہے تو ستارہ ٹوٹ کے اس کو لگتا ہے. جس طرح آسمان کی حفاظت کی علامت ستارے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی حفاظت کی علامت، اور نبی کے صحابہ امت کی حفاظت کی علامت. تو ستاروں کو کون کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ ستاروں پر بھونکنے والے بھونکتے ہیں، آج بھی کتے بھونکتے ہیں ستاروں کی طرف دیکھ کر، آسمان کی طرف رخ کر کے بھونکتے ہیں، لیکن کسی ستارے کا کچھ بگاڑتے نہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ستارہ ہے، ایک روشن ستارہ، اسلام کے گلشن کا ایک عظیم پھول، اور اسلام کے لیے کارنامے کرنے والا ایک فرزند. بڑے بڑے کارنامے. ایک کارنامہ آپ کو بتاتا ہوں، ان کی زندگی میں صرف ایک کارنامہ. ایک تو وہ حدیث کی حفاظت، حدیث کے حافظ، سینکڑوں احادیث. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جتنی احادیث مروی ہیں کم و بیش اتنی ہی احادیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی، سینکڑوں میں جن کی تعداد بنتی ہے. ایک حدیث اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، مسند احمد میں اور دیگر کتاب. فرمایا کہ وہ شخص، اس کے لیے دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اسے ہمیشہ تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے اس شخص کو. سمع منا حدیثا، ایک روایت کے الفاظ، جو ہم سے کوئی ایک حدیث سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، اس کو امت تک پہنچاتا ہے. ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے سن کر یاد کر کے آگے امت کو پہنچانے والا اللہ رب العزت اس کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ کرتا ہے. نذر اللہ سمع منا حدیث، ایک حدیث. اور آج بھی جب اہل علم کی فضیلت بیان ہوتی ہے، محدثین کی فضیلت بیان ہوتی ہے، تو یہ حدیث بنیادی فضیلت میں شمار ہوتی ہے کہ جنہوں نے حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی اور آگے امت تک پہنچائی. لیکن یہ حدیث سب سے پہلے وہ جو اس کا مصداق ہے صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ وہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر کے پہنچا گئے ہیں تو آج ہم تک پہنچی. اور سمع منا حدیثا ڈائریکٹلی یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے بالمشافہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو سنا. اسی طرح فقہ، جس کی بڑی اہمیت ہے، دین کی سمجھ بوجھ، کتاب و سنت کی سمجھ بوجھ، بصیرت دین میں، اس کی بڑی اہمیت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری کی حدیث کہ اللہ رب العزت جس کو خیر دینے کا ارادہ کرتا ہے، جس چیز کا نام خیر ہے، دنیا میں کوئی بھی خیر ہے، اللہ کسی بندے کو دینا چاہتا ہے تو اس کی علامت کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو خیر مل گئی ہے؟ دنیا کی ہر خیر اس کو مل جائے گی. یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ رب العزت دین کی سمجھ دے. اس حدیث کو روایت کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، خود بھی فقیہ ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اہل بیت کے عالم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، خود بھی ترجمان القرآن ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ تو فقیہ ہیں، یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے فقہاء صحابہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے. اس طرح کی فضیلتیں ہم گنیں تو بہت سی فضیلتیں، لیکن ایک کارنامہ ان کا جو دشمنان اسلام
کو بہت زیادہ کھٹکتا ہے، جو ان کی دشمنی کی بڑی وجہ بھی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ اسلام کا جتنا بڑا محسن ہوگا، دشمنان اسلام اس کے بڑے دشمن اتنے بڑے دشمن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دشمن بنے، جھوٹ بولے ان کے خلاف، بہتان باندھے ان پر کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق کھا گئے تھے، نعوذ باللہ سبحانہ، غصب کر لیا انہوں نے، ظلم کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلا دیا، نعوذ باللہ ان کا حمل گرا دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا، انہوں نے اپنوں کو نواز دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اتنا بڑا اسلام کا محسن ہوگا، دشمنان اسلام اتنے بڑے اس کے دشمن ہوگا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی کارنامے ہیں۔ ایک کارنامہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بشارت دے کے گئے، آپ کی حیات مبارکہ میں وہ خوشخبری امت کے پاس نہیں پہنچی، خبر دے کے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن وہ بڑا کارنامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رونما ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد گزر گیا، ان کے دور خلافت میں وہ کارنامہ رونما نہیں ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا، وہ کارنامہ رونما نہیں ہوا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تب وہ کارنامہ سر انجام دیا گیا، اور اس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں دے۔ اور کن لفظوں سے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا وہ لشکر جو غزوہ بحر کرے گا، انہوں نے تو اپنے نام جنت الاٹ کروا لی، ان کے نام تو جنت الاٹ ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے نام جنت بک کروائے، پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا۔ اور جس کے نام جنت الاٹ ہو جاتی ہے، اس کو بعد میں کسی عمل کی ضرورت رہتی، جیسے اہل بدر کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے خط لکھا ہے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، اہل مکہ کی طرف ایک جنگی راز افشا کیا ہے، مسلمانوں کا جنگی راز، اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے جرم۔ اتنا بڑا جرم سرزد ہوا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت تو دے میں اس منافق کی گردن اڑاؤں، یہ تو منافق ہے، اوپر اوپر سے ہمارے ساتھ تھا اور اندر سے کافروں کے ساتھ ملا ہوا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عمر آپ کو پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے، یہ حاتب بن ابی بلتہ وہ خوش نصیب شخص ہے جو بدر میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر لڑا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ رب العزت نے اہل بدر پر نظر رحمت فرمائی، فقال فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ، اور جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو کیونکہ جنت تمہارے نام اعلان ہو چکی ہے۔ سمجھ گئے، جس کے نام جنت اعلان ہو جائے بعد میں کوئی بھی نیکی نہ کرے سیدھا جنت میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت اعلان ہوئی تو ما ذر عثمان ما عمل بعد، عثمان آج کے بعد جو مرضی کرتا رہے، کوئی بھی گناہ اس کو نقصان دے سکتا، یعنی اس کی جنت کینسل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت جب جنت اعلان کرتا ہے، علام الغیوب ہے، اللہ کو پتا ہے نا اس نے بعد میں کیا کرنا ہے، پتا ہے نا، تو پھر اگر آپ کہیں کہ بعد والے عمل کا کوئی وبال ہوگا اس کا، تو آپ اللہ رب العزت کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کے علم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلا باہری لشکر ہے غزوہ کرنے والا، غزوہ باہر کرنے والا، ان کے لیے جنت الاٹ ہو چکی ہے،
ایک حدیث، دوسری حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر سوئے ہوئے ہیں، نیند فرما رہے ہیں، نیند سے بیدار ہوئے، مسکراتے ہوئے سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے خوشی کا سبب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من امتی عرضوا علیہ، میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، مجھے دکھائے گئے، جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پر ٹیکے لگائے۔ انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہی ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، بیٹے کو بتایا، بیٹے نے کیا کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر دو۔ یعنی انبیاء کا خواب اللہ کا حکم، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی، خواب میں دکھایا۔ جو غزوہ بحر کرنے والا پہلا لشکر تھا اس کے ایک ایک سپاہی، ایک ایک فوجی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پر ٹیکے لگائے۔ ایک ایک سپاہی کا یہ عالم ہے۔ تو جو کمانڈر ان چیف ہیں، جو سپہ سالار ہیں اس لشکر کے، وہ ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ ان کی شان کے کیا کہنے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غزوہ باہر کیا ہے؟ عام طور پر تو ہم سنتے ہیں باہری غزوہ کرنے والے، غزوہ باہر کرنے والا پہلا لشکر، اس کا مطلب ہے اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کر عالمی مذہب بنانے والا لشکر۔ آپ کو پتہ ہے نا زمین میں بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے اور 7 بڑے بڑے خشک حصے ہیں جن کو بر اعظم کہتے ہیں۔ ہم ایک بر اعظم میں ہیں، ہمارے پھر پانی ہے نا چاروں طرف، پھر آگے کوئی بر اعظم ہے۔ اگر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے اپنے بر اعظم سے تو سمندری سفر کرنا پڑے گا، سمندر پار کر کے ہم جائیں گے۔ اسلام ایک بر اعظم تک مقید تھا اس وقت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک عظیم گروہ ہوگا جو اسلام کو اس بر اعظم سے نکالے گا اور پورے عالم اسلام میں سمندروں میں گھوڑے دوڑا کر، سمندر کے سینے پر چل کے، سمندر پار کر کے دنیا میں دیگر خطوں میں جا کر اسلام کے جھنڈے گاڑیں گے۔ اس لیے اس لشکر کی اتنی فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے جنت الاٹ کر دی۔ یہ ہے کارنامہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا۔ اسلام کو انہوں نے عالمی مذہب بنا دیا، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا سبب بنے۔ تو دشمنان اسلام کیسے برداشت کر سکتے؟ انہوں نے ابو بکر کو برداشت نہیں کیا رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں کیا، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں کیا، اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی برداشت، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی برداشت نہیں کیا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو ان ظالموں نے کہا کہ انہوں نے ہمارا چہرہ سیاہ کر دیا ہے، ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ ظالم بدبخت حسن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا۔ یہ بھی فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ نواسوں کو بیٹا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے نواسے حسن جو کہ بڑے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تو سردار تو دونوں ہی تھے نا، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کو خاص کر کے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کیوں؟ میرا یہ بیٹا امت کے 2 عظیم الشان گروہوں میں صلح کروائے، اور وہ گروہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 گروہ تھے جن میں ایک اجتہادی معاملے میں اختلاف ہو گیا، قصاص عثمان کے بارے میں فوراً لینا ہے یا اس میں کچھ مہلت دینی ہے، اس میں اختلاف ہوا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، امت کے دو عظیم گروہوں کے مابین یہ صلح کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے مطابق سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امت کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائی۔ کیسے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر۔ آج ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک کوئی ادارہ چھوٹا سا، اس کا اگر سربراہ مقرر کرنا ہو نا کسی کو، اللہ سے ڈرنے والا کوئی بندہ ہو تو 100 دفعہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنا اختیار کسی کو سونپوں یا میں کسی کے بارے میں سفارش کروں کہ اس کو سربراہ بنائے۔ وہ 100 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے کسی نااہل کو یہ ذمہ داری دے دی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک ادارہ، اور ادھر پوری دنیا کا جتنا عالم اسلام ہے، اس عالم اسلام کے سارے ادارے، ساری قوتیں اور سارا کچھ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ کیا ایسے شخص کے سپرد کر دیا؟ نعوذ باللہ، جو تمہارے بقول ناہل تھا۔ یہ تو نواسے رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر بھی جرا ہے اور ان سے بھی دشمنی ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ جو حسن کا انتخاب ہے، سیدنا معاویہ کس کا انتخاب ہے؟ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا۔ جو ان کا دشمن ہے وہ حسن ابن علی کا دشمن ہے، وہ سیدنا علی کا دشمن ہے رضی اللہ عنہ، وہ نبی کا دشمن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پہ دعائیں کی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ میں اپنی بات کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ آخری بات، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے ایک دعا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم علمہ الکتاب، اور اس دعا کی وجہ سے ساری امت سمجھتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، خبر امت بن گئے، امت کے بہت بڑے مفسر اور ترجمان قرآن بن گئے، کیونکہ نبی کی دعا ہے اللہم علمہ الکتاب، ہے اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم دے۔ اور یہی دعا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے ساتھ مزید دعائیں، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ، اے اللہ انہیں کتاب کا علم بھی دے اور حساب بھی، معاشیات کا علم دے، کیونکہ بعد میں ضرورت پیش آنی تھی۔ 20 سال امت مسلمہ کے اتفاقی خلیفہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رہے، اور ان 20 سالوں کو اسلام کا سنہرا ترین دور سمجھا جاتا ہے۔ کافروں کو پڑھیں، انہوں نے تاریخ اسلام کا جب لکھا ہے، اس دور کو سنہرا ترین دور لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی، سحری کے وقت دعا فرمائی، جن کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے۔ یہ ظالم بد دعائیں کرتے ہیں، یہ ظالم بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، آج کہتے ہیں جی بتائیں کون سا قرآن لکھا ہے، کون سی وحی لکھی ہے؟ بھئی جو وحی آپ بتائیں گے علی رضی اللہ عنہ نے لکھی ہے، آپ نامینیٹ کر دیں یہ آیتیں علی رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی، ہم بھی آپ کو نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں آیتیں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کاتبین وحی ہے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، تو معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے کاتب وحی ہیں۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا اور محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔